وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 22 اور 23 دو آیات ہیں آج کی. اور سامعین کرام، آج کا موضوع کیا ہم نے اپنے لیے جہنم کا راستہ پسند کر لیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. والصافات صفا. قسم ہے قطار در قطار صف بستہ جماعتوں کی. فالزاجرات زجرا. پھر بادلوں کو کھینچ کر لے جانے والی یا برائیوں پر سختی سے جھڑکنے والی جماعتوں کی. التالیات ذکرا. پھر ذکر الہی یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی. ان الہکم لواحد. بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. جو آسمانوں اور زمین کا اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اور طلوع آفتاب کے تمام مقامات کا رب ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. بے شک ہم نے آسمان دنیا یعنی پہلے کرۂ سماوی کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا. وحفظا من كل شیطان مارد. اور انہیں ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنایا. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں. دحورا ولهم عذاب واصب. ان کو بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. مگر جو شیطان ایک بار جھپٹ کر فرشتوں کی کوئی بات اچک لے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. ان سے پوچھئے کہ کیا یہ لوگ تخلیق کیے جانے میں زیادہ سخت اور مشکل ہیں یا وہ چیزیں جنہیں ہم نے آسمانی کائنات میں تخلیق فرمایا ہے
بے شک ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا ہے، بل عجبت ويسخرون بلکہ آپ تعجب فرماتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم یقینی طور پر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فرما دیجئے ہاں، اور بلکہ تم ذلیل اور رسوا بھی ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ بس وہ تو محض ایک زوردار آواز کی سخت جھڑک ہوگی، سو سب اچانک اٹھ کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو جزا کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 22، احشر الذین ظلموا، جمع کر دو ان لوگوں کو جو ظالم تھے، وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو، وما کانوا یعبدون، اور جس کی یہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فہدوہم، اور ان کو راستہ بتاؤ، الی صراط الجحیم، جہنم کا۔ سامعین کرام، سورہ صافات مکی صورت ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مضمون بیان کیا سب سے پہلے کہ ان الہکم لواحد، کہ جو تمہارا معبود ہے وہ ایک ہے۔ بنیادی مضمون جو ہے سامعین اکرام اس صورت کا وہ ہے توحید ہے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب ایک آواز ان کو جھڑکی دی جائے گی کہ اٹھ جاؤ، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو وہ دیکھنے لگیں گے۔ اور دوسری جگہ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ یکا یک فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف قبروں سے اٹھ کر دوڑ پڑیں گے۔ تو بہرحال وہاں اس کا یوم قیامت کا تذکرہ ہے سامنے کرام۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا آخری اس میں کہ قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، جب اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ جان جائیں گے کہ یہ تو وہ یوم جزا ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اور یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ احشر الذین ظلموا ازواجہم، یہاں ترجمہ میں نے پڑھ دیا کہ جمع کیے، احشروا، جمع کر دو،
یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جمع کر دو ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، کہنا مانتے تھے۔ یہاں یعبدون ایک دو الفاظ اس میں قابل غور ہیں سامنے کرام اس آیت میں۔ ایک تو ظالم کا لفظ ہے، ظالم۔ ظالم کون ہے؟ ظالم جو ہے جہنم کے گرد جمع کیے جائیں گے۔ اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ ان کو جہنم کا راستہ بتا دو، فاہدوہم الی صراط الجحیم، یہ ہم نے پڑھا ہے ترجمہ بھی۔ تو اول تو یہ بات آپ سوچیں کہ ظالم کون ہے، اور میں یہ بات عرض کر دوں سامعین کرام، یہ تمام مضامین جو ہیں قرآن کے ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اس میں بالکل کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہوگا جیسے کہا جا رہا ہے، اور وہ جو صورتحال ہوگی وہ زیادہ خطرناک ہوگی، وہ ابھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال احشروا الذین ظلموا، ان کو جمع کر دو، سب کو جمع کر دو۔ اب ظالم کون ہے؟ ایک بات تو یہ ہے سامنے کرام، دیکھیں قرآن کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم، اول تو چلیں عقل کی روح سے دیکھیں، ظالم ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کو اس کے حق سے محروم کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کسی ہستی کو، کسی شخص کو، یا ہم دنیا میں مثال کے طور پہ آپ نے ایک آدمی جو ہے، یا مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں وراثت ہے، 4 بھائی ہیں، اس میں ایک بھائی کو، 3 بھائی جو ہیں وہ زورور ہیں، ایک بھائی کمزور ہے۔ اب وہ 3 بھائی سارا حصہ کھا لیتے ہیں اور جو چوتھا بھائی ہے اس کو اس کا حق نہیں دیتے، تو یہ اس پر ظلم ہو گیا کہ اس کا حق اس کو نہیں دیا گیا۔ یہ میں ویسی مثال کے طور پہ آپ کو بات بتائی ہے۔ ظلم کیا ہے کہ آپ کسی کو اس کے حق سے محروم کریں، اس کی حق تلفی کریں، یہ ظلم ہے سامنے کرام۔ اب عبادت، بندگی، یہ اللہ کا حق ہے، ان الحکم الا للہ۔ یہ دیکھیں اصلی معنی جاننے کی کوشش کریں نا، ظلم ہے کیا حقیقت میں؟ ظلم کہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کسی ہستی کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اور یہ ظلم جو ہے، ہم جو ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے ہم پہ کہ ہم اسی کی بندگی کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا تمہارے یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا تم نے کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ اگر رب کی بندگی چھوڑ کے وہ حق اللہ کا ہم دیگر ہستیوں کو دے دیں تو یہ ظلم ہوا۔ لیکن ظلم ہوا کس پہ؟ یہ اپنے اوپر ظلم ہوا۔ دیکھیں ظلم یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی پر کریں، ایک ظلم یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر ظلم کریں۔ تو شرک جو ہے، شرک کیا ہے؟ شرک یہی ہے کہ آپ نے اللہ کا حق غیر کو دے دیا، یہ شرک ہوا، یا اللہ کے برابر دیگر کو بھی تسلیم کر لیا، اللہ کے مقابلے میں دیگر ہستیوں کو۔ عبادت اللہ کا حق ہے، آپ نے وہ حق کسی اور کو دے دیا، تو یہ ظلم ہوا، یہ شرک ہوا۔ یہ میں وہ مستقل شرک کی بات کر رہا ہوں، گناہ کی بات نہیں کر رہا سامنے کرام۔ گناہ ایک الگ چیز ہے، اس کی میں تفصیل بتا بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی۔ لیکن یہ جو ہم نے یہ وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے سامنے کرام، ہم نے مطلب ہم اس مسلم معاشرے نے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو ترک کر کے، یہ میں الفاظ جو استعمال کر رہا ہوں خوب سوچ سمجھ کے، کہ قصداً عملاً ہم نے ایک تو جانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حق کو، اور پھر وہ حق جو ہے ہم نے غیر اللہ کو دے دیا ہے۔ بندگی کا حق صرف اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا تمہارے یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا تم نے کسی کی بات نہیں ماننی۔ تو یہ احشر الذین ظلموا پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جمع کر دو ظالموں کو۔ اب ظالم میں آپ کو بتا رہا ہوں کون ہے، اب آپ خود بھی سوچیں نا، قرآن کی آیات ہے، اس کے آئینے میں اپنے کردار کو دیکھیں۔ آیا ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی بھی کرتے ہیں، کسی اور کا کہنا بھی مانتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو ہاں میں دے رہا ہوں۔ ہاں، ہم اللہ کے
یعنی یہ عبادت یا بندگی یا اطاعت اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ زندگی کے دیگر معاملات میں تو ایک طرف آپ دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ نمازی بھی نہیں ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے، مثال کے طور پہ سود کھاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج کو نہیں جاتے، تو پھر دیگر دین تو اس تک محدود نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دین تو زندگی کے تمام معاملات پہ محیط ہے۔ اب آپ کو میں مثال اکثر دیتا ہوں میاں بیوی کی، کیا یہ ایک دوسرے سے معاملات اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق سیٹنگ کرتے ہیں؟ نہیں۔ بیوی اپنی مرضی سے شوہر سے کبھی بولنا بند کر دیتی ہے، کبھی خوش ہو جاتی ہے، کبھی ناراض ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شوہر کا کیا حق ہے۔ اسی طرح شوہر میاں جو ہے وہ بھی بیوی کے حقوق جو ہیں وہ اپنی مرضی سے طے کرتا ہے۔ تو یہ خاندان کی اکائی سے، یعنی آپ دیکھ لیں، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم خاندان کی اکائی سے جاتے ہیں اوپر تک۔ جو ہمارے سیاستدان ہیں آپ دیکھیں، جو بھی مذہبی ہیں یا سیاسی ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یا اللہ اپنی تقریریں، طرز تخاطب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تقریر کرتے ہیں کہ نہیں؟ ذاتی خواہشات ہیں، ساری خواہشات ہیں، اور کرسی کی دوڑ ہے سامعین کرام۔ تو یہ تو ظلم ہے کہ آپ زندگی کے معاملات میں بندگی کا حق کسی اور کو دے دیں، خواہ وہ آپ کی نفسانی خواہشات ہیں یا کچھ ہے۔ تو بہرحال احشر الذین ظلموا وازواجہم، جمع کر دو ظالموں کو۔ اول تو آپ پھر چلیں ایک آیت اور بھی میں پیش کر دیتا ہوں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظلم یعنی ظالموں کے مطابق کون ہے بڑھ کے ظالم؟ اس شخص سے جس کو اللہ کی احکامات کی نصیحت کی گئی، ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو بہرحال یعنی ظالم کو آپ سمجھیں۔ اب ظالموں کو جہنم کے گرد اکٹھا کیا جائے گا، اور جہنم میں ڈالنے سے پہلے وہ کچھ بات چیت کریں گے۔ اب یہاں ہے احشر الذین ظلموا وازواجہم، ان کے ساتھی، زوج، جوڑے، یعنی ان کی قسم کے اور لوگ جو ہیں سب کو جمع کر دیا گیا، وما کانوا یعبدون، اور جس کی یہ بات مانتے تھے۔ اب سامعین اکرام، بات ہم کس کی مانتے ہیں؟ اللہ کے سوا ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ ایک اللہ کی نہیں مانتے، باقی تو ہم ہر طاغوتی ہستی کی بات مانتے ہیں، یعنی من دون اللہ، یعنی یہ ایک عام رویہ ہے ہمارا کہ اللہ کے سوا ہم نے ہر طاغوتی قوت سے ناتا رشتہ جوڑا ہوا ہے، اس میں ہمارا نفس بھی ہے شامل۔ زندگی ہم نفسانی خواہشات کی بل بوتے پہ گزارتے ہیں، پھر آپ کا معاشرہ ہے، اور پھر آپ کے یہ جو لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، طاغوتی لیڈر ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ہر زمانے میں ہوتے ہیں یہ۔ اب یہ دونوں کون لوگ ہیں؟ یہ اصل میں دونوں گمراہ ہیں، اور پھر گمراہوں میں ایک یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے بن بیٹھے ہیں، استکبروا، جو بڑے بن بیٹھے ہیں، اور کچھ ان کے تابع دار ہیں۔ یہ سب گمراہ ہیں سامعین کرام۔ میں یعنی وما کانوا یعبدون، جس کی آپ بات مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں سیاسی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دونوں جو ہیں گمراہ ہیں۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کی آپ اطاعت کرتے ہیں، وہ خواہ آپ کا پیر ہے، مرشد ہے، اللہ کے سوا اگر آپ اس کی بات مانتے ہیں تو وہ بھی گمراہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم نہیں پیش کر رہا، وہ آپ کو ذاتی خواہشات پیش کر رہا ہے۔ وہ اچھا، پھر اسی طرح جو بھی ہے، یعنی میں نے پیر اور مرشد ڈبہ پیر جو ہے نا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف نہیں لے جائیں گے، وہ آپ کو
نفسانی خواہشات کی طرف لے جائیں گے۔ بہرحال تو یہ سارے لوگ جو ہیں، اب دیکھیں اس میں سب میں مضمون کو زیادہ طویل نہیں کرتا، ما کانوا یعبدون، یعنی جو غلط قسم کے آپ اطاعت کرتے ہیں، یا میں اگر مختصر الفاظ استعمال کروں، طاغوتی قوتیں، اللہ کے مقابلے میں ہر چیز جو آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف مشورہ دے تو یا حکم دے تو وہ طاغوت، اس کا شمار طاغوت میں ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ پیغمبران کرام وہ نہیں ہو سکتے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں پیغمبران کرام نہیں ہو سکتے اس فہرست میں، اور علماء حق نہیں ہو سکتے، اور یا وارثان نبی جو صحیح ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی اللہ کی بندگی کے بغیر آپ کو دعوت نہیں دیں گے، آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف۔ تو اچھا، اب اس کے علاوہ اب رہ جاتی ہیں یعنی طاغوتی قوتیں، اس میں آپ کا نفس بھی ہے سامعین کرام، اس میں آپ عبادت بسا اوقات عبادت کرتے ہیں روپے پیسے کی، تو یہ سب روپے پیسے کا تو آپ کو مضمون معلوم ہے کہ یوم تقوی بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما، یہی سونا چاندی جو ہے داغ کے ان لوگوں کے منہ پہ، پیٹوں پہ اور پہلوؤں پہ لگایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر طاغوتی قوت جو ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اور جن باطل طاغوتی قوتوں کی تم عبادت کرتے ہو، کہنا مانتے ہو، یہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں جاؤ گے۔ تو یہاں وہ مضمون ہے سامعین کرام، من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو جہنم کے راستے پر چلا دو، ان کو ہانک دو، ان کو جہنم کے راستے کی طرف چلا دو۔ اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو یہاں یہ ایک مزیدار نقطہ ہے سامعین اکرام، اور تھوڑا سا ٹھہر جائیں، تھوڑا سا صبر کریں، میں وہ الفاظ کہنے جا رہا ہوں جو بالکل حقیقت ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص سامعین اکرام دنیا میں یا تو جہنم کے راستے پر چل رہا ہے یا جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ جنت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، خوب آہستگی سے میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے میری۔ ہم لوگ، یہ بات نوٹ کر لیں، ہم لوگ، ہم میں سے ہر ایک، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، وہ ایک راستے پر، دو راستے ہیں چلنے کے، وہ ایک راستے پر ضرور چل رہا ہے، یا وہ جہنم اور جو اپنی خواہشات کا راستہ ہے۔ یہ بھی میں بالکل وضاحت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا، ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہو گئے جنہوں نے نماز کے نظام کو ضائع کر دیا، لفظی ترجمہ کہہ رہا ہوں، اور اس یعنی جو میں نے ابھی بات کی اس کی دلیل کے طور پہ یہ آپ کو میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی جانشین ہو گئے نا اہل جانشین۔ خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، نماز کے نظام کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کی، اور یہ جلدی جہنم میں پہنچی گئی۔ فسوف یلقون، ایک آیت میں اور پیش کر رہا ہوں سامنے کرام آپ کے سامنے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، یہ خواہشات نفسانی کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے آج بھی ہر شخص کسی نہ کسی راستے پر ضرور چل رہا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کر کے اللہ کے راستے پر چل رہا ہے جو کہ جنت کا راستہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انحراف کر کے وہ خواہشات نفسانی کے زیر اثر ہو کے جس راستے پر چل رہا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے، اس کا آخری جو منزل ہے وہ جہنم ہے۔ یہ بات بالکل آپ نوٹ کر لیں۔ جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا
وہ یہ ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کا کہنا ہرگز نہ مانیے، اس کی بات نہ مانیے۔ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، اور نتیجتاً کیا کر رہا ہے وہ؟ واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو یعنی دلیل کے طور پہ میں بات میں کیا کہہ رہا تھا، ہم میں سے ہر شخص ضرور جو ہے ایک راستے پر چل رہا ہے، اور وہ راستہ یا تو جہنم کا ہے یا جنت کا ہے۔ اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم میں سے اکثریت لوگوں کی خواہشات نفس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آج کا معاشرہ آپ دیکھ لیں، اکثریت جو ہے وہ جہنم کے راستے پر چل رہی ہے۔ ذاتی خواہشات کا راستہ، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ آپ کو سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ ہاں، اگر اللہ کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ بہرحال سامعین کرام، من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم۔ اب بات یہ ہے، میرے پاس چند منٹ ہے، میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ سارے مضمون جو ہے یہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے پرکھنا ہے۔ قرآن کے مضامین، قرآن واحد حقیقت ہے جو زندگی کے اچھے اور برے اثرات سے ہمیں آگاہ کرتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو زندگی کے اچھے یا برے اثرات سے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیے کہ بھئی اگر تم نے ایسا عمل اختیار کیا تو اس کا نتیجہ برا ہوگا، ویسا عمل کیا تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ اب بات یہ ہے، بات ساری یقین کی ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا سارا جو رخ ہے وہ دنیا کی طرف ہے، اللہ سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ کے ہم نے اپنا رخ ظاہر دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور یہ بہت بری بات ہے، اور اس کا برا نتیجہ ہمیں خود بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی کی عبادت یا نہ عبادت کا وہ اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سامنے کرام، وہ تو غنی الحمید ہے، انہ هو الغنی الحمید، بہت بے نیاز ہے، اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بس پاک ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ لیکن یہ سارے نتائج، برے نتائج یا اچھے نتائج، میں دونوں شامل کر رہا ہوں۔ اچھے نتائج، ہم اگر زندگی میں اپنی درست فیصلہ کر لیں گے تو اس کے نتائج، اچھے نتائج ہمیں ہی ہمارے سامنے آئیں گے، یا اس کے برے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ احشروا الذین ظلموا، جمع کر دو ظالموں کو، وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو، وما کانوا یعبدون، اور جن ہستیوں کی، باطل ہستیوں کی یہ کہنا مانتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو جہنم کے راستہ دکھا دو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Gather those who did wrong and their mates and what they used to worship. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Besides God, and lead them to the way to hell. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.